جب اعلیٰ حضرت الدولت المکیہ کی دولت لے کر بمبئی آئے، پانی کے جہاز سے گئے تھے اور پانی کے جہاز سے واپس آئے، مفتی برہان الحق صاحب اعلیٰ حضرت کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے بمبئی۔ چند دن اعلیٰ حضرت کے ساتھ قیام کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت ایک دن فرماتے ہیں برہان میاں چلو باندرا چلنا ہے اور باندرا کے مجذوب صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ باندرا کے ساحل پر ایک خانقاہ تھی، اس میں ایک مجذوب عارف باللہ فقیر رہا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجذوب صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت مفتی برہان الحق کو لے کر چلے اور ادھر مجذوب صاحب کو خبر ہو گئی۔ مجذوب صاحب اپنے مریدین سے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی ضیافت کا انتظام کرو، ان کے لیے چائے کا انتظام کرو، ان کے لیے کافی کا انتظام کرو۔ جیسے جیسے اعلیٰ حضرت قریب ہو رہے ہیں، مجذوب صاحب کو اعلیٰ حضرت کی خوشبو بھی محسوس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت خانقاہ سے بالکل قریب ہو گئے تو مجذوب صاحب کہتے ہیں کہ لگتا ہے عالم صاحب خانقاہ میں آ گئے ہیں، بالکل قریب سے خوشبو آ رہی ہے، چلو باہر نکل کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جب باہر نکلے اعلیٰ حضرت کے رخ زیبا پر نظر پڑی، سلام اور مصافحہ ہوا، اعلیٰ حضرت کو اعزاز و اکرام کے ساتھ لے کر اپنے حجرے میں آئے۔ اعلیٰ حضرت بیٹھتے ہیں، مجذوب صاحب بیٹھتے ہیں، مفتی برہان الحق بیٹھتے ہیں۔ مجذوب صاحب کی عادت تھی کہ ان کی خانقاہ میں چائے بھی بنتی تھی، کافی بھی بنتی تھی، قہوہ بھی بنتا تھا۔ جب علماء جاتے تو مجذوب صاحب متعین کر کے فرماتے ان کو چائے پلاؤ، ان کو کافی پلاؤ، ان کو قہوہ پلاؤ۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو مجذوب صاحب فرماتے ہیں بتائیے کیا پینا پسند کریں گے؟ آپ کے لیے چائے بھی حاضر ہے، آپ کے لیے قہوہ بھی حاضر ہے، آپ کے لیے کافی بھی حاضر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجذوب صاحب نے تینوں کا نام لیا ہے تو مجھے تینوں پینا پسند ہے، کیونکہ مجھے تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے۔ مجھے چائے بھی پسند ہے، کافی بھی پسند ہے، قہوہ بھی پسند ہے۔ ایک پیالے میں چائے ڈالی گئی، اسی میں کافی ڈالی گئی، اسی میں قہوہ ڈالا گیا، چمچے سے ہلا کر اعلیٰ حضرت پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد مجذوب صاحب سے اعلیٰ حضرت کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ مفتی برہان الحق فرماتے ہیں بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی، لیکن خدا کی قسم مجھے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کس زبان میں بات ہو رہی ہے، کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ گفتگو اردو میں نہیں ہو رہی تھی، میں اردو سمجھتا ہوں۔ یہ گفتگو عربی میں نہیں ہو رہی تھی، میں عربی جانتا ہوں۔ یہ گفتگو ہندی میں نہیں ہو رہی تھی، میں ہندی پڑھا ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس زبان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جب گفتگو ختم ہو گئی اور ہم لوگ ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکے تو اعلیٰ حضرت اجازت لے کر جانے لگے۔ اعلیٰ حضرت جب جانے لگے اور حجرے سے باہر قدم رکھتے ہیں، مفتی برہان الحق بھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ابھی چند قدم چلے تھے کہ مفتی برہان الحق کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اعلیٰ حضرت جن سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہوں گے، بہت پائے کے بزرگ ہوں گے۔ چلیں تنہائی میں ان سے کچھ دعا کرا لیں، اپنے لیے نصیحت حاصل کر لیں۔ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور پھر اچانک بھاگ کر کے حجرے میں آ گئے اور تنہائی میں عرض کرتے ہیں حضور میرے لیے بھی دعا فرما دیں، میرے لیے بھی نصیحت فرما دیں۔ مجذوب صاحب نے کہا تم مجھ سے نصیحت لینے آئے ہو؟ کہا ہاں حضور آپ ہی سے نصیحت لینے آیا ہوں۔ تو مجذوب صاحب نے فرمایا اگر تم میری نصیحت لینا چاہتے ہو تو میری نصیحت یہ ہے کہ جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہی کے قدم بہ قدم چلتے رہو، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس لیے آپ بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ امام احمد رضا کو تم کیا جانو؟ امام احمد رضا کی ذات وہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ذوق۔ امام احمد رضا کی ذات وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو چکی ہے۔
رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو چکی ہے اور اپنے مرشد آل رسول احمدی میاں کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو چکی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب 1292 ہجری میں 24 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا قدس سرہ اپنے والد علامہ نقی علی خان کے ساتھ ماریرہ مطہرہ کی سرزمین پر مرید ہونے کے لیے پہنچتے ہیں، تو اس وقت کے مرشد کامل ولی برحق غوث زمان حضور آل رسول احمدی میاں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اعلیٰ حضرت مرید ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت مرید ہوئے، آپ کے مرشد برحق نے اسی مجلس میں جملہ سلاسل کی، آپ کو اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ نوری میاں نے کہا حضور آپ کا دستور اور طریقہ تو یہ ہے کہ مرید کرنے کے بعد برسوں ریاضت اور مجاہدہ کرواتے ہیں، اس کے بعد کسی کو اجازت و خلافت دیتے ہیں، لیکن مولانا احمد رضا خان ابھی آئے، آپ نے مرید کیا اور مرید کرتے ہی ان کو اجازت و خلافت سے سرفراز کر دیا۔ تو آپ کے مرشد برحق نے فرمایا میاں سنو، اور لوگ آتے ہیں تو میلا کچیلا دل لے کر آتے ہیں، زنگالود دل لے کر آتے ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن مولانا احمد رضا آئینے کی طرح صاف و شفاف دل لے کر آئے، اس کو صاف کرنے کے لیے ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت نہیں تھی، محض اتصال نسبت کی ضرورت تھی۔ مرید ہوتے ہی نسبت حاصل ہو گئی، اس لیے فوراً میں نے ان کو اجازت و خلافت سے سرفراز کر دیا۔ اور سنو، مجھے پہلے بہت فکر رہتی تھی کہ اگر بروز قیامت اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ اے آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو رب کی بارگاہ میں کیا پیش کروں گا، لیکن الحمدللہ اب وہ فکر ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر پروردگار عالم نے مجھ سے سوال کیا اے آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں مولانا احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ امام احمد رضا وہ ہیں کہ اپنے مرشد کا وہ قیمتی تحفہ ہے جو رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ خاندان میں اور بھی لوگ تھے، لیکن آپ کے مرشد برحق نے کسی کو آخرت کا تحفہ نہیں بنایا، آخرت کا تحفہ امام احمد رضا کو بنایا، کیونکہ مرشد کو معلوم تھا کہ رب کی بارگاہ میں امام احمد رضا کی ذات مقبول ہو چکی ہے، اور جب مقبول کو تحفہ بنایا جائے گا تو وہ تحفہ بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اس لیے امام احمد رضا پر کیچڑ اچھالنے والے زندگی بھر کیچڑ میں ڈوبے رہیں گے، عزت نہیں ملے گی۔ بڑی بڑی خانقاہیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، خانقاہوں میں خاک اڑ رہی ہے، کوئی مرید ہونے کے لیے تیار نہیں، جگہ جگہ ایجنٹ اور دلال چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ان سے بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور امام احمد رضا کے مسلک کا سدا ترجمان، امام احمد رضا کے علوم کا وارث، تاج الشریعہ جس آبادی میں قدم رکھتا ہے انسانوں کا ہجوم تیار ہو جاتا ہے، جس ویرانے میں قدم رکھتا ہے سنیت کی کھیتی لہلہانے لگتی ہے، دنیا کے جس ایئرپورٹ پر اترتا ہے اتنے انسان جمع ہو جاتے ہیں کہ لائن آرڈر کا مسئلہ بن چکا ہوتا ہے۔ تاج الشریعہ کو اللہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ تاج الشریعہ جس آبادی میں گزر جاتے ہیں انسانوں کا سیلاب تاج الشریعہ کے پیچھے دوڑتا ہے۔ تاج الشریعہ کی یہ مقبولیت خدا داد مقبولیت ہے، اس لیے دل کی گہرائی سے تاج الشریعہ کی عظمت کو تسلیم کر لو، اور اگر حسد کرو گے تو تاج الشریعہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، تم دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ یہ حال ہے تاج الشریعہ کا۔ امام احمد رضا تو وہ ہیں کہ رب کی بارگاہ میں آپ کو ایسی مقبولیت ملی کہ آپ کی زبان رب کی بارگاہ میں مستجاب ہو گئی، آپ کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی تھی۔ آئیے ایک واقعہ میں سنا دوں، اٹھائیے حیات اعلیٰ حضرت۔ اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بریلی شریف میں علم نجوم اور علم حیات میں ایک ماہر تھے علامہ غلام حسین بریلوی۔ اتنے ماہر تھے علم نجوم اور علم حیات میں کہ صرف ستاروں کی چال دیکھ کر بتا دیتے بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک دن اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان کے دوست ہیں، باپ کا دوست بھی باپ کے درجے میں
ہوتا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے شایان شان استقبال کیا، ان کی ضیافت کی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتائیے بارش کا مزاج کیسا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، کب تک بارش ہوگی؟ انہوں نے ستاروں کی چال کو غور سے دیکھا، کاغذ پر ایک زائچہ اور نقشہ بنایا اور فرمایا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، آئندہ مہینے میں بارش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی۔ انہوں نے کہا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، ستاروں کی چال بتا رہی ہے، ستاروں کی وضع بتا رہی ہے، علم نجوم کا قاعدہ بتا رہا ہے، اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی۔ انہوں نے کہا آپ ستاروں کی چال نہیں دیکھتے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ستاروں کی چال بھی دیکھ رہا ہوں اور ستاروں کو پیدا کرنے والے رب کی قدرت بھی دیکھ رہا ہوں، میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی۔ انہوں نے کہا ستاروں کی چال بتا رہی ہے اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، علم نجوم کا قاعدہ بتا رہا ہے اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ یہ علم نجوم اور علم ہیئت کے ضمنی قاعدوں پر اتنا بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے غافل ہو رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک عالم ربانی تھے، عالم ربانی کسی کو بھٹکتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک کلاک لٹک رہی تھی، ایک گھڑی لٹک رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتائیے گھڑی میں کیا ٹائم ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا 11:15 بجے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا 12 بجنے میں کتنا باقی ہے؟ انہوں نے کہا پونا گھنٹہ باقی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا اگر پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا تو کیا 12 نہیں بجے گا؟ 12 کی گھنٹی نہیں بجے گی؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، جب تک پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بجے گا نہ 12 کی گھنٹی بجے گی۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے، بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ تو کہہ رہے تھے جب تک پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بجے گا نہ 12 کی گھنٹی بجے گی، دیکھیے 12 بھی بج گیا اور 12 کی گھنٹی بھی بج گئی۔ انہوں نے فرمایا آپ نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا اس لیے فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ اگر یہ سوئی اپنی فطری رفتار سے چلتی تو پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد ہی 12 بجتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی نقطہ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ میرا پروردگار بھی قادر ہے، جب چاہے اس ستارے کو کھینچ کر یہاں کر دے، اس کو کھینچ کر یہاں کر دے، اس کو کھینچ کر یہاں کر دے، فوراً ستاروں کی چال بدل جائے گی، ستاروں کی وضع بدل جائے گی، آپ کا بنایا ہوا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی، بلکہ اسی ہفتے میں بارش ہوگی، بلکہ ابھی بارش ہوگی۔ اتنا کانا پا کی بارش ہونے لگی، بارش ہونے لگی، اتنی بارش ہوتی ہے کہ بریلی کی سرزمین جلتال ہو جاتی ہے۔ بتائیے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت ہے کہ نہیں؟ جس کی زبان رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو، جس کی ذات رب کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہو، اس کا مسلک رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوگا ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اگر دین و ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو، یہی مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات عطا فرمانے والا ہے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کے جو سچے مبلغین و ترجمان ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہو، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، جدید مسائل میں اختلاف ہو تو ادھر ادھر سر پھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، جو فتویٰ دیں اسی پر عمل کرو، کیونکہ تاج الشریعہ وہ ہیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ علوم و فنون کا اس دور میں کوئی وارث نہیں، تنہا تاج الشریعہ وارث۔ اس لیے آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور حیدرآباد کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے نقیب و ترجمان شہباز دکن حضرت مفتی مجیب علی رضوی جو حیدرآباد کی سرزمین پر رہ کر تمام فتنوں کا تنہا مقابلہ کر رہے ہیں،
اور یہ نہ سمجھو کہ شہباز دکن مفتی مجیب علی رضوی تنہا ہے، بلکہ مفتی صاحب کے پیچھے امام احمد رضا کی تائید ہے، مفتی اعظم کی حمایت ہے، تاج الشریعہ کا دست کرم ہے، حیدرآباد کی سرزمین پر سنیت کی لاج رکھنے والے اور صلح کلیت کے تابوت میں کیل ٹھوکنے والے عالم ربانی کوئی اور نہیں، مفتی مجیب علی رضوی۔ اس لیے پوری مضبوطی کے ساتھ شہباز دکن کے ساتھ رہیے، مرکز اہل سنت کو فروغ دیجئے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ محض ایک مدرسہ نہیں ہے، یہ محض ایک ادارہ نہیں ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کی فکر کی حفاظت کرنے والا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اگر یہ قلعہ حیدرآباد کی سرزمین پر کمزور پڑ گیا تو مسلک کمزور پڑ جائے گا، اعلیٰ حضرت کی فکر کمزور پڑ جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے تن من دھن لگا کر مرکز اہل سنت کو مضبوط کیجئے، تاکہ حیدرآباد کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم پوری مضبوطی کے ساتھ لہراتا رہے، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہمارے دین و ایمان کی پہچان۔ حضرت نے ماشاءاللہ بہت ساری خدمات انجام دی، میں تو دور دور سے ان کا تذکرہ سنتا تھا، ان کی خدمات کا شہرہ سنتا تھا، کبھی ان سے ملاقات نہیں تھی، لیکن اب کی مرتبہ جنوری میں 11ویں شریف میں میں بھی بغداد گیا تھا، حضرت بھی بغداد گیا تھا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطے میں ملاقات ہوئی، ویل چیئر پر ایک خوبصورت عالم ربانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے گاؤں مالے گاؤں کے بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ویل چیئر پر جو بیٹھے ہیں ان کو جان رہے ہیں؟ میں نے کہا ہماری تو ملاقات نہیں ہے، تو کہا کہ یہی مفتی مجیب علی رضوی ہیں، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں گیا، حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ آپ حیدرآباد کے لیے تاریخ دیجیے، آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا غوث پاک کے دربار میں آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ کی تاریخ منظور ہی منظور ہے، جب آپ حکم دیں گے مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ سچا خادم سر کے بل حیدرآباد کی سرزمین پر آئے گا۔ اگر مناظرے کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے بھی تیار ہے، مباحثے کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے بھی تیار ہے، اور ان کے سینے پر چڑھ کر مسلک اعلیٰ حضرت کو گاڑنے کی ضرورت پڑے گی تو ان کے سینے پر چڑھ کر مسلک اعلیٰ حضرت کو گاڑنے کے لیے تیار ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو، اور سلسلہ رضویہ کو تم کیا سمجھتے ہو؟ سلسلہ رضویہ وہ ہے کہ اس کا شیخ بھی رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے، اور اس کا شجرہ بھی رسول پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے۔ آئیے ایک بات یاد آ گئی، میں سنا دوں، بھول جاؤں گا۔ حیات اعلیٰ حضرت میں علامہ ظفر الدین بہاری نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے منشی لطافت حسین مراد آبادی، ایک غیر مقلد سے ان کی بحث ہو گئی، ہر چند اس کو سمجھاتے رہے، لیکن غیر مقلد سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ گدھے کو سمجھانا آسان ہے، غیر مقلدین کو سمجھانا مشکل ہے۔ سمجھاتے رہے مگر
سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو منشی لطافت حسین مراد آبادی کو لگا کہ شاید میں ہی نہیں سمجھا پا رہا، تو کہا کہ تم بریلی شریف چلو، تمہارے جتنے سوالات ہیں سب اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیں گے، اور آنے جانے کا پورا خرچ میں دوں گا۔ اس نے کہا میں مولوی احمد رضا کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کی۔ رات کو جب وہ غیر مقلد سویا تو ایک خواب دیکھتا ہے کہ ایک دریا ہے اور اس پار سے اس پار اسے جانا ہے، لیکن کوئی کشتی نہیں ہے، کشتی کے لیے سرگرداں ہے، بھٹک رہا ہے، کوئی کشتی نہیں مل رہی ہے۔ اچانک ایک کشتی آئی، 2 آدمی اس پر سوار تھے اور اس پار سے اس پار جانے لگے۔ اس نے آواز لگائی کہ مجھے بھی کشتی میں سوار کر لو، میں بھی اس پار جانا چاہتا ہوں۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم تم کو نہیں بیٹھائیں گے کیونکہ تم نجس اور ناپاک ہو۔ تو اس نے سوچا یا اللہ میں نجس اور ناپاک کیسے؟ میں تو اتنا بڑا موحد ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میں نجس اور ناپاک کیسے؟ صبح کو جب اس کی نیند کھلتی ہے تو پریشان، کیوں مجھ کو نجس اور ناپاک کہا؟ 1 ہفتے کے بعد پھر رات کو سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے کہ ایک شہر ہے، دلہن کی طرح اس کو سجا دیا گیا، ایک بہت بڑا گیٹ ہے، گیٹ کے سامنے 2 دربان کھڑے ہیں، مسلمانوں کی لمبی لائن ہے، اور ایک ایک کر کے مسلمان اس گیٹ میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب گیٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو دربان ان سے کچھ مانگتا ہے، مانگ کر کے دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے اندر چلے جاؤ، دیکھتا ہے اندر چلے جاؤ۔ جب اس کا نمبر آیا تو دربان کے پاس اس نے پوچھا کہ اندر کیا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں؟ تو دربانوں نے کہا کہ اندر رسول پاک کا دربار لگا ہوا، لوگ حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھ کو بھی اندر جانے دو۔ تو دربان نے کہا چٹھی لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کیسی چٹھی؟ میں تو کوئی چٹھی لے کر نہیں آیا۔ کہا جب چٹھی لے کر نہیں آئے ہو تو تم کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ لیکن غیر مقلد لڑنے لگا، کچھ بحثی کرنے لگا، نہیں مجھ کو اندر جانا ہے، میں بھی اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دربانوں نے کہا اندر نہیں جا سکتے، جس کے پاس چٹھی ہے وہی اندر جائے گا۔ کہا نہیں میں تو جاؤں گا۔ کہا اچھا جھگڑا مت کرو، میں اندر جا کر حضور سے پوچھ لیتا، اگر حضور کی اجازت ہوگی تو تجھے بھی اندر لے لیا جائے گا۔ دربان اندر گیا، پوچھ کر آیا تو کہا حضور فرماتے ہیں کہ تو نجس اور ناپاک ہے، تجھ کو اندر آنے کی اجازت نہیں، اور جب تک تو چٹھی لے کر نہیں آئے گا اس وقت تک تو یہ انٹری نہیں ہوگی۔ اس نے کہا عجیب معاملہ ہے، میں کیسے ناپاک ہوں، میں کہاں جا کر کے پاک اور صاف ہو جاؤں، کہاں سے چٹھی لاؤں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو دربان نے کہا گھبراؤ نہیں، میں حضور سے پوچھ لیتا۔ دربان اندر گیا، سرکار سے پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہہ دو پہلے پاک اور صاف ہو جائے اور مولانا احمد رضا سے چٹھی لے کر آئے، تب میرے دربار میں حاضری ہوگی۔ دربان آیا اور اس نے کہا رسول پاک فرما رہے ہیں پہلے تم پاک اور صاف ہو جاؤ اور مولانا احمد رضا سے چٹھی لے کر آؤ، تب رسول پاک کے دربار میں حاضری ہوگی۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے، زاروں قطار رو رہا، دل کی دنیا بدل چکی ہے۔ شہباز ہندوستان، آفتاب ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ الحمدللہ، جس ذات گرامی کا میں نے غائبانہ تذکرہ کیا مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں۔ حیدرآباد اور اطراف کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، ہر جگہ
حضور شہباز دکن کی خدمات کے نقوش دیکھے جا سکتے ہیں، اور آج دکن میں مسلک اعلیٰ حضرت کا جو پرچم لہرا رہا ہے، رضویت کی جو نشر و اشاعت ہو رہی ہے، بد مذہبوں کا جو رد بلیغ ہو رہا ہے، اور صلح کلیت کا جو آپریشن ہو رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں کر رہا ہے، حضور مفتی اعظم ہند کا خلیفہ، ان کے روحانی فیضان اور ان کا علمی وارث حضور شہباز دکن کی سرزمین پر مفتی اعظم کے فیض و کرامت سے مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کر رہا ہے۔ اس لیے ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامو، مرکز اہل سنت کو مضبوط کرو، تو حیدرآباد کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت بھی مضبوط ہوگا۔ اور اس دور میں ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت وہ ہتھیار ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے مضبوط کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دربان اندر گیا، رسول پاک سے پوچھا، رسول پاک نے فرمایا جاؤ کہہ دو پہلے پاک اور صاف ہو جائے، چٹھی لے کر آئے تب میرے دربار میں حاضری ہوگی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہاں پاک اور صاف ہو جاؤں، کہاں سے چٹھی لاؤں؟ دربان نے پھر سرکار سے پوچھا، سرکار نے فرمایا کہہ دو مولانا احمد رضا کے پاس جائے، وہاں پاک اور صاف ہو جائے، ان سے چٹھی لے کر آئے تب میرے دربار میں حاضری ہو سکتی ہے۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے، زارو قطار رو رہا ہے، پوٹ پوٹ کر رو رہا ہے، دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ اب وہ بھاگتا ہوا پیلی بھیت ریلوے اسٹیشن پہنچتا ہے، ٹکٹ کٹاتا ہے، وہاں سے بریلی شریف پہنچتا ہے، اور بریلی پہنچنے کے بعد سیدھے اعلیٰ حضرت کے مکان پر پہنچتا ہے، اور اعلیٰ حضرت گویا اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت کی بیٹھک میں قدم رکھتا ہے، اعلیٰ حضرت کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، اعلیٰ حضرت کے قدموں پر سر رکھ دیتا ہے، اور غیر مقلدیت سے تائب ہو جاتا ہے، وہابیت سے تائب ہو جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر سلسلہ رضویہ میں مرید ہو جاتا ہے۔ جب مرید ہو گیا تو اعلیٰ حضرت نے اپنی جیب سے ایک شجرہ نکالا اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا لے جاؤ یہی چٹھی ہے، اب رسول پاک کے دربار میں حاضری ہوگی۔ امام احمد رضا کو ہلکا نہ سمجھو، امام احمد رضا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں، امام احمد رضا کا سلسلہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے، اور امام احمد رضا کا شجرہ محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ جنت کا پروانہ ہے اور نجات کا سامان۔ پوری مضبوطی سے مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہو، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو۔ جو لوگ حلوہ اور گوبر کو ایک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ مبلغ صلح کلیت ہیں، مبلغ سنیت نہیں ہیں، چاہے وہ پاکستان کے رہنے والے ہوں، چاہے حیدرآباد کے رہنے والے ہوں۔ ایسے لوگ جو تمام کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ ایک دو نہیں بے شمار کفریات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہو سکتا، وہی کلمہ گو مسلمان ہوگا جو تمام ضروریات دین سے اتفاق رکھتا ہو، اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ اگر کسی بھی ضروری بات کا انکار ہو گیا تو اب کلمہ پڑھنا ان کے حق میں مفید نہیں ہے۔ اس لیے وہابیوں، دیوبندیوں، غیر مقلدوں، شیعوں سے ہمارا اختلاف بنیادی ہے، ہمارا اختلاف اعتقادی ہے، یہ فروعی اختلاف نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو۔ جو اللہ و رسول کی بارگاہ میں ادب شناس ہیں،
ان کی صحبت میں رہو. جو اللہ و رسول کی بارگاہ کے گستاخ ہے ان سے دوری اختیار کرو. اور یہ پیغام صرف اعلیٰ حضرت کا نہیں, یہی پیغام قرآن کا ہے. قرآن فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. اے نبی آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں, وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کریں گے, چاہے وہ باپ کیوں نہ ہوں, چاہے وہ بیٹے کیوں نہ ہوں, چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہوں, چاہے وہ کنبے اور قبیلے کے کیوں نہ ہوں. جو لوگ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ فرما دیا ہے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید و حمایت فرمائی. اور یہی پیغام تو میرے سرکار کا بھی ہے. سیکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. اخیر زمانے میں کوئی جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا. ان سے دور رہنا, ان سے الگ رہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں. نبی نے ان کی پہچان بھی بتا دی. یہ نمازیں بہت پڑھیں گے, روزہ بہت رکھیں گے, قرآن کی تلاوت بہت کریں گے, اچھے اچھے کام بہت کریں گے. اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے, اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے, اپنے اعمال صالحہ کو ان کے اعمال کے سامنے حقیر سمجھو گے. تحقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم واعمالکم عند اعمالہم یتلون القرآن ولا یجاوز تراقیہم. یہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی. وَيَقُولُونَ مِن قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ, بات بات پر رسول پاک کی حدیثیں پیش کریں گے. تو کیا نماز کی وجہ سے مسلمان ہوں گے, روزہ کی وجہ سے مسلمان ہوں گے, قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے, اچھے اچھے کام کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے. صحابہ حیران ہیں کہ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھیں گے, روزہ ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھیں گے, تلاوت ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی تلاوت کریں گے, تو ہم میں اور ان میں خط امتیاز کیسے کھینچے گا, ہم میں اور ان میں فرق کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرق بتا دیا. سیماہم التحلیق ومشمر الوضوء, ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر خوب چھلوائیں گے اور پاجامہ بہت اونچا پہنیں گے. اس لیے ان سے دور رہو, ان سے الگ رہو. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے دشمن ہی نہیں, دین و سنیت کے دشمن. اور جو یہ کہتے ہیں ایک کلمے کے نام پر سب کو متحد ہو جانا چاہیے, ایک قرآن کے نام پر متحد ہونا چاہیے, ایک کعبہ کے نام پر متحد ہونا چاہیے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو صدیق اکبر مانعین زکوٰۃ سے جہاد نہ فرماتے. اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا حضرت علی خارجیوں سے جہاد نہ فرماتے. اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنی پشت پر کوڑے نہ کھاتے. اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو مجدد الفسانی اکبر کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے کفریات کی دھجیاں نہ بکھرتے. اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو امام احمد رضا اپنے زمانے کے باطل فرقوں کی سرکوبی نہ فرماتے. ایک کلمے کے نام پر اتحاد نہیں ہوگا, اتحاد ہوگا تو عقائد اہل سنت کی بنیاد پر ہوگا. جو عقیدہ اہل سنت کو تسلیم کر لے وہ ہمارا ہے, اور جو عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرے, لاکھ نمازیں پڑھے, روزہ رکھے, قرآن کی تلاوت کرے, وہ ہمارا نہیں اور ہمارا اس کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اتحاد کے مخالف ہیں, ہم بھی اتحاد چاہتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کی, جو لوگ آج تک گستاخی بھری کتابوں کو چھاپ رہے ہیں, وہ لوگ اپنے اکابر کے کفر و ارتداد کا اعلان کریں. ان کفری کتابوں کو چوراہے پر رکھ کر آگ لگا دے, اپنے تمام عقائد باطلہ سے توبہ کر لیں. سب سے پہلے ہم ان سے اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف نبی کی توہین بھی ہوتی رہے اور دوسری طرف ہمارے دسترخوان پر تم بیٹھ کر کھاتے ہوئے نظر آؤ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں لیکن رسول پاک کے غدار کو کبھی نہیں معاف کر سکتے. ہمارا اتحاد اسی صورت میں ہوگا کہ
اپنے تمام مشائخ جنہوں نے اللہ رسول کی بارگاہ میں کفر کیا ہے ان کے کفر و ارتداد کا اعلان کرو، اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کر لو، سب سے پہلے ہم تم کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو لوگ ایک کلمے کے نام پر اتحاد پیدا کر رہے ہیں وہ حقیقت میں حلوہ اور گوبر کو ایک کر رہے ہیں، آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کبھی حلوہ اور گوبر میں اتحاد ہوا ہے؟ کبھی نہیں اتحاد ہوا ہے، اور اگر اتحاد کیا جائے گا تو نقصان گوبر کا نہیں ہوگا، حلوے کا ہوگا۔ یہ حلوہ جو دسترخوان کی زینت تھا، مہمان کی مہمان نوازی کا ذریعہ تھا، جیسے ہی گوبر سے ٹچ ہوا آپ نے دسترخوان سے اٹھا کر کوڑا دان میں پھینک دیا، عزت کی جگہ سے ذلت کی جگہ میں پہنچا دیا۔ گوبر کا کیا بگڑا؟ حلوہ سے ٹچ ہونے سے پہلے بھی اسے کوڑا دان میں جانا تھا، اور حلوہ سے ٹچ ہونے کے بعد بھی کوڑا دان میں پہنچا، اس کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ اگر نقصان ہو رہا ہے تو حلوے کا ہو رہا ہے، عزت کی جگہ سے ذلت کی جگہ میں پہنچ رہا ہے تو حلوہ پہنچ رہا ہے۔ جب تک گوبر سے ٹچ نہیں ہوا تھا، دسترخوان کی زینت تھا، مہمان کو خوش کرنے کا ذریعہ تھا، جیسے ہی گوبر سے ٹچ ہوا آپ نے دسترخوان سے اٹھا کر کوڑا دان میں پھینک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمام باطل فرقوں سے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ حقیقت میں کفر و اسلام کے درمیان جو امتیاز ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ صلح کلیت کا ماحول بن سکے۔ اور الحمدللہ جب تک مسلک اعلیٰ حضرت کے غلام اس دنیا میں موجود ہیں، جب تک تاج الشریعہ موجود ہیں، ان کے چاہنے والے موجود ہیں، کبھی کفر و الہات کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی سے مسلک پر قائم رہیے، اور حیدرآباد کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کے نمائندہ ہیں حضور شہباز دکن، یہ مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں حضور شہباز دکن، حضور تاج الشریعہ کا بھروسہ اور اعتماد ہیں حضور شہباز دکن۔ اگر آپ ان کو مضبوط کرے گے تو مسلک مضبوط ہوگا، آپ ان کے مسلک کو مضبوط کرو گے تو جان لو آپ کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی، اور ان کا مرکز اگر کمزور پڑے گا تو مسلک کا نقصان ہوگا۔ تن من دھن سے مرکز اہل سنت کو دین کا ایک عظیم الشان قلعہ سمجھ کر، مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان سمجھ کر آگے بڑھانے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو اگر تم نے حضور شہباز دکن کے ہاتھوں کو مضبوط کیا تو یہ صلح کلیت جو 100 سال سے حیدرآباد میں پھیلی ہوئی ہے چاروں شانیں چت نظر آتی ہوئی ہے، امام محمد رضا کا فیضان ہوگا۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں میں نے بہت کچھ بتایا، حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شان وہ ہے کہ بڑے بڑوں نے اعلیٰ حضرت کے فضائل بیان کیے، مناقب بیان کیے، لیکن اخیر میں یہی کہہ کر چپ ہو گئے تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جان عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ حضرت علامہ عبدالعلی میرٹھی جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں اور جنہوں نے افریقہ کی سرزمین پر سب سے پہلے مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کیا، دین و سنیت کا چراغ روشن کیا، ایسے افریقی کالوں کو اسلام کا کلمہ پڑھایا جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جو لباس کی جگہ درختوں کے پتے ٹانگ کر چلا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھا کر مہذب اسلام مہذب مسلمان بنایا ہے۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی جب حج کے لیے گئے، حج سے واپس آ رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی شان میں ایک منقبت لکھ کر لا رہے ہیں، اور بریلی شریف پہنچ کر محضر علماء میں اعلیٰ حضرت کی یہ منقبت اعلیٰ حضرت کو سنا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بہت خوش ہوئے، اعلیٰ حضرت کے جسم پر ایک بہت قیمتی جبہ تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے مولانا بتائیے میں کیا چیز آپ کو پیش کروں، اگر یہ جبہ میں آپ کو دوں تو اس پاک سرزمین سے آپ آ رہے ہیں کہ آپ کے قدموں کی دھول اس جبے سے بدر جہاں افضل و اعلیٰ ہے، میں کیا چیز آپ کو پیش کروں۔ اعلیٰ حضرت مکان میں گئے، صندوق کھولا، ایک اور نیا قیمتی جبہ لے کر آئے اور علامہ عبدالعلی میرٹھی کو پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت کا ادب دیکھو، کھڑے ہو کر وہ جبہ لیتے ہیں، کبھی سر پر رکھتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی ہونٹوں سے لگاتے ہیں، کبھی سینے پر رکھتے ہیں، اور یہی گنگنا رہے ہیں تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جان عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی، ہے سینہ مجمع البحرین، ایسے رہنما تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا۔
اس لیے آپ مسلک پر مضبوطی سے قائم رہو، دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو۔ وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، شیعہ، کھوجا، بہرا، یہ جتنے بھی ضروریات دین کے منکر ہیں، ان سے ہمارا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی رسول اللہ کا پیغام ہے، اور یہی امام احمد رضا کا پیغام ہے۔ امام احمد رضا پوری زندگی یہی دست دیتے رہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔